صفحہ نمبر 76 آیت نمبر 32 سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اپنے اعمال کے اعتبار سے حصہ مقرر ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے اپنے اعمال کے اعتبار سے حصہ مقرر ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کو مانگتے رہنا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، واقعی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ علم والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر مال کے لیے اپنا وارث ہے جس کو چھوڑے ان کے والدین، رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم، یا وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی عہد ہو، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت شریف ایک خاص موقع پہ نازل فرمائی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں شرکت کرتے ہیں، اپنا سینہ پیش کر کے لڑتے ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم جہاد میں نہیں لڑ سکتی، تو مردوں کو اجر زیادہ ہو گیا، ہمیں کم۔ اسی طرح مردوں کو میراث میں حصہ زیادہ ہے اور ہمارا حصہ کم ہے۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے جو فضیلت ایک دوسرے کو دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ جس کو اللہ نے جس انداز سے پیدا کیا بس وہ اپنے مقام میں ہو کے نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے مقام پہ قناعت۔ اور حدیث میں ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، فلاں تو بہت غریب ہے، مجھے تو اللہ نے زیادہ دیا ہے، الحمدللہ۔ اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، وہ تو زیادہ نیکیاں حاصل کر رہا ہے، میں کیوں نہ کروں۔ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، دین میں اپنے سے نیچے والے کو مت دیکھو۔ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں پہ نگاہ رکھو اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں پہ نگاہ رکھو۔ تو یہ آیت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پہ نازل ہوئی کہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے اپنے مقام پہ صبر کرتے رہنا اور اللہ کا فضل مانگتے رہنا۔ فضل ایک ایسا لفظ ہے، اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی شامل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا، اور قرآن بھی فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔
بار بار زبان پہ یہ لفظ جاری ہو جائے، یا اللہ فضل فرما، یا اللہ اپنا فضل عنایت فرما، بس پھر کام بن جاتا ہے۔ اور اپنے مقام پہ صبر، قناعت۔ ہمارے بڑی استاذوں میں سے تھے، فرمانے لگے کہ ایک آدمی آیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے بہت افسوس سے کہنے لگا، کاش میں صحابہ کرام کے دور میں زندہ ہوتا، کاش میرے نبی جب احد میں لڑتے میں بھی ساتھ ہوتا، کاش میں بدر کے میدان میں بھی حاضر ہوتا، میں تو 1400 سال بعد دنیا میں آیا ہوں۔ بہت زیادہ افسوس کر رہا تھا، تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ بس اللہ نے جس حالت میں جہاں ہمیں پیدا کیا، جس جنس میں پیدا کیا، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں کام کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے صحابہ نے مقام کمایا تو مجھے بھی اللہ مقام دے دیتا، کاش کہ میں حضور کی مبارک ذات کے ساتھ اسی شہر میں رہتا۔ کہتے میں نے بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی، وہ ظاہراً تو ہاں میں لاتا رہا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ دل کے اعتبار سے یہ بندہ مطمئن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صبح سویرے اور نماز سے پہلے مجھے کہنے لگا آپ سے کوئی خاص بات کہنی ہے۔ میں نے کہا جماعت ہو جائے تو جماعت کے بعد بیٹھ کے کریں گے۔ اس کو شدت سے انتظار تھا۔ فرمانے لگے جب میں صبح کی نماز سے فارغ ہوا تو مجھے متوجہ ہوا اور مجھے کہنے لگا میں نے آپ کی بات مان لی۔ کیسے مان لی؟ میں نے تو آپ کے ساتھ بہت بحث کیا، لیکن آپ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ ہاں میں ہاں تو آپ کرتے رہے، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کا دل غیر مطمئن ہے۔ اب کیسے مطمئن ہو گئے کہ میں جس زمانے میں ہوں، جہاں ہوں، جس جنس میں ہوں، یہ میں ٹھیک ہوں؟ تو کہنے لگے کہ میں یہ افسوس کرتا رہا رات کو اپنے ساتھ لیٹ کے بار بار، یا اللہ مجھے صحابہ کے دور میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اے اللہ میں اپنے نبی کے شانہ بشانہ کیوں نہیں لڑا؟ کاش میں اس زمانے میں ہوتا۔ اسی افسوس اور حسرت میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گاڑی ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، صحابہ کرام بھی سوار ہیں، میں بھی اس گاڑی میں ان کے ساتھ سوار ہوں۔ ایک بڑی اونچی چڑھائی آ گئی، اس پہ گاڑی چڑھ رہی تھی تو درمیان میں گاڑی رک گئی۔ گاڑی کی قوت فیل ہو گئی، گاڑی رک گئی تو میں سب سے پہلے اترنے کی کوشش میں تھا کہ گاڑی پیچھے نہ چلی جائے کیونکہ نقصان ہو جائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام اترے، میں اترا، میں فوراً ادھر ادھر ایک پتھر ڈھونڈ کے فوراً اٹھا کے میں نے لایا کہ گاڑی کے ٹائر کے لیے پیچھے سے رکھ دوں کہ گاڑی پیچھے نہ چلی جائے۔ تو میں پتھر اٹھا کے جیسی آیا میں نے دیکھا تو صحابہ کرام نے ٹائر کے پیچھے اپنے سر رکھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں بس یہ دیکھ کے، یہ خواب دیکھ کے صبح کو اٹھا تو استغفار کرتا رہا، اور اس خواہش میں تھا کہ کب صبح ہو جائے۔ اب صبح ہوئی ہے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔
بس میری توبہ یا اللہ، مجھے جہاں جس زمانے میں جس جنس میں آپ نے پیدا کیا آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ کیا معلوم اگر اس دور میں ایمان نصیب نہ ہوتا پھر کتنا نقصان ہوتا۔ میں تو سوچ رہا تھا صحابہ کرام سے بڑھ کے میں جہاد میں مقابلہ کرتا اور حضور کو راحت پہنچا تھا۔ دیکھو میں پتھر ڈھونڈ کے فوراً لایا، صحابہ کرام پہلے سے وہ پتھر کی جگہ اپنے سر رکھے ہوئے کہ گاڑی پیچھے نہ چلی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اب استغفار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں غلط تمنا کر رہا تھا، میرے اللہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ اللہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جس انداز سے ہمیں پیدا کیا تو بس اس نے درست اور اچھا کیا ہے۔ بس ہر جگہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا چاہیے، اور ساتھ یہ کہ بس اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما، پھر کام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آپ لوگوں کو اللہ نے جو بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کے اعمال کے بقدر حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کے بقدر حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، واقعی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ علم والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر مال کے لیے اپنے وارث ہیں جو مال ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ دیں۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے پختہ وعدے ہیں وہ مال چھوڑ جائیں۔ فآتوہم نصیبہم، ان میں مستحقین کو اپنے حصے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ حاضر ناظر ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ آپ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس میں بہتری ہوتی ہے، یا اللہ استقامت کی توفیق میں نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار ہم سب کو نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ۔